اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیا مظہر العجائب تجدہ علق فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ذات واجب کا، اس خالق کائنات کا، اس ذات لم یزل کا، اس ذات لا یدرک کا، کہ جس نے مجھے ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے جن کا ذاکر وہ خود ہے، اور یقیناً یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ میرا خطاب آپ جیسے اعلیٰ ترین اہل بلا ہزار سے ہے جو بخوبی واقف ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کا سمندر ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان جس میں ڈوب کر، دیکھیں عموماً تو ہر سمندر میں انسان ڈوب کر ہلاک ہوتا ہے، لیکن ذکر اہل بیت علیہ السلام کا سمندر ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان ڈوب کر فلاح پاتا ہے۔ یا الفاظ کو بدل کے کہوں کہ ذکر اہل بیت کا سمندر ایسا سمندر ہے جس میں ایک گناہگار شخص ڈوب کر پاک و پاکیزہ اور طاہر بنتا ہے۔ یا الفاظ کو بدل کے کہو کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کا سمندر ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں مٹی سے بنا ہوا انسان ڈوب کر نور بن کر سلامت رکھے۔ بس اپنی آبادی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ حضرات میں مل کر ایک بلند ترین صلوات کا سہارا عزیزان گرامی، جو مجلس عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ تو آئیے عزیزان گرامی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قلبوں کو اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے اور وہ کیا وسائل ہیں جن کے ذریعے سے قلبوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ حضرات کی عزیزان گرامی، انسان کی سب سے بڑی پریشانی کا راز یہ ہے، توجہ ہے حضرت، انسان کی سب سے بڑی پریشانی کا راز یہ ہے کہ وہ خود کو بے سہارا سمجھتا ہے، وہ خود کو بے سہارا سمجھتا ہے اور ذاتی اعتبار سے خود کو کمزور سمجھتا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، کیونکہ اللہ جانتا تھا، اللہ نے اس انسان کو خلق کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ انسان خود کو بے سہارا سمجھتا ہے، ذاتی اعتبار سے خود کو کمزور سمجھتا ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑ دیا۔ رشتوں کو اسی لیے جوڑا تاکہ انسان کو اطمینان ملے، کیونکہ رشتے انسان کو سہارا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ رشتے انسان کو سہارا دیتے ہیں لہذا انسان رشتوں کے ساتھ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے اچھا ایک بات عرض یہاں پہ کرتا چلوں کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو بنا کسی رشتے کے پیدا ہوئے، ان کے لیے اطمینان قلب کیا تھا؟ یعنی عزیزان گرامی، اللہ نے ان کے اطمینان قلب کے لیے، کیونکہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ بنا کسی رشتے کے خلق ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے اطمینان قلب کے لیے انہیں جنت میں رکھا تاکہ انہیں کوئی سہارا ملے، کوئی سہارے کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے قلب کو اطمینان دے سکے۔ اب عزیزان گرامی لہذا ایک مثال سے جو ہے اور تھوڑا واضح کر دوں، آپ حضرات جو ہے مجھ سے جڑے رہیں کہ دیکھیے عزیزان گرامی، جیسے میں نے کہا کہ انسان سہارے کا محتاج ہوتا ہے اور ساری زندگی وہ سہارے کے بنا رہتا ہے، اور جب اسے سہارا مل جاتا ہے پھر وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ توجہ ہے حضرت، جیسے مثال علماء نے جو ہے اس کی مثال دی ہے مور کے ساتھ۔ انسان کی جو مثال ہے وہ علماء نے دی ہے مور کے ساتھ۔ جیسے مور جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو تکبر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔
یعنی جیسے اسے سہارا ملتا ہے انسان تکبر کرنے لگتا ہے اور وہی سہارا اسے ڈبو دیتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی رشتے ہوں گے یا جتنے بھی سہارے ہوں گے وہ فانی سہارے ہوں گے, لا فانی سہارے ہوں گے. توجہ ہے آپ حضرات کی. تو لہذا عزیزان گرامی اب انسان کو چاہیے کہ کوئی ایک ایسا سہارا بنائے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. ایک مثال آپ حضرات کو دے کے سمجھا دوں کہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان کی ابتدا کو دیکھیں, آپ ابتدا پہ اگر غور کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے, صحیح, وہ بچہ روتا ہے. اب جیسے ہی اس بچے کو اس کی ماں کے پہلو کے قریب کیا جاتا ہے تو اس بچے کو سہارا ملتا ہے اور اس کے قلب کو اطمینان ملتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. یعنی اس کی ماں اس بچے کا سہارا بنی. اب اگر آپ غور کریں عزیزان گرامی کہ اس بچے کا, اچھا مثال کے طور پہ اگر بچہ جو ہے لیٹا ہے تو یقیناً ماں کو جو ہے یہ اطمینان رہتا ہے کہ بچہ جو ہے بہت مطمئن ہے اور ماں پریشان نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی بچہ روتا ہے تو ماں اسے اپنے قریب کر لیتی ہے, یعنی اسے پتا ہے کہ اب اسے سہارے کی ضرورت ہے. یعنی عزیزان گرامی یہ جو اس کا رونا ہوا یہ ذریعہ بنا سہارے کا. یہ جو بچہ رو رہا ہے در حقیقت یہ رونا اسے سہارے کے نزدیک کر رہا ہے. اس کا جو رونا ہے یہ سہارے کے نزدیک کر رہا ہے. اب سہارے سے اور کیا کیا فوائد ہیں اگر آپ دیکھیں تو سہارے رونے کے کیا کیا فوائد ہیں. معذرت چاہتا ہوں, رونے کے کیا کیا فوائد ہیں. ایک تو سہارے سے قریب کرتا ہے, رونا سہارے کے قریب کرتا ہے, اور کسی بھی ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کو رونا کہا جاتا ہے. یعنی جب کوئی کسی ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو گویا وہ رو رہا ہے. اور اس کی دلیل واحد ہماری قوم ہے جو 1400 برس سے حسین کے حق کے لیے رو رہے ہیں. یعنی رو رہا ہے انسان تاکہ اسے سہارا ملے. انسان رو رہا ہے, ظلم کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, اور عزیزان گرامی انسان رو رہا ہے تاکہ اسے رحمت الہی حاصل ہو. انسان جو روتا ہے وہ رحمت الہی حاصل کرنے کے لیے روتا ہے. اسی لیے تو مولا نے کہا کہ جو سجدوں میں روتا ہے, مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سجدوں میں روتا ہے وہ کبھی اپنے مقدر پر نہیں روتا. تو پتا چلا جسے رونے کی عادت نہیں ہے سجدوں میں وہ اپنے مقدر پر روتا ہے. یعنی اب دیکھیے سجدہ کیا ہے. کئی بار جو ہے یہ بات آپ حضرات سن چکے ہیں کہ سجدہ قربت الہی سے سب سے قریب تر مقام ہے. یعنی معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور اللہ چاہ رہا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو تو وہ رو. یعنی جب بندہ اللہ کے قریب ہو تو اللہ اس کے رونے کو پسند کرتا ہے. یعنی وہ الفاظ کو بدل کے تو دو مقام ایسے ہیں جہاں اللہ رونے کو پسند کرتا ہے, یا سجدے کی حالت میں یا فرش عذاب میں. یعنی یا تو اللہ سجدے کی حالت میں رونے کو پسند کرتا ہے, یا تو فرش عذاب میں بندے کے رونے کو پسند کرتا ہے. یا الفاظ کو بدل کے تو عزیزان گرامی کے سجدہ کیا ہے, اللہ سے سب سے قریب تر مقام ہے. یعنی جیسے بندہ رو کر سجدے میں اللہ سے قریب ہوتا ہے ویسے ہی بندہ رو کر فرش عذاب میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ رونا ذریعہ بنا اللہ سے قریب ہونے کا. اب جو ہے میں اب عزیزان میں دیکھیے یہ فرش عذاب جو ہے بہت ہی محنتوں سے ہمیں ملی ہے, ایسے ہی ہمیں نہیں ملی. عزیزان گرامی فرش عذاب کے متعلق میں کیا کہوں عزیزان گرامی کہ ایک عارف کا جملہ کہہ کے گزر جاؤ, شاید یہ بات جو ہے آپ حضرات کے قلبوں تک پہنچ جائے. کیونکہ دیکھیے ایک بہت بڑے عارف گزرے خصائص حسینیہ جن کی کتاب ہے, اور شیخ جعفر شوستری صاحب, انہوں نے ایک فرش عذاب کے متعلق ایک ایسا جملہ لکھا ہے کہ یقین جانیے کہ کوئی اس جملے کو نہ واضح کر سکتا ہے, اور میری نظر میں اس جملے سے بہتر کوئی اور جملہ ہے نہیں. یقین جانیے عزیزان گرامی وہ یہ فرماتے ہیں کہ عدالت کے لیے جملہ حاضر کر رہا ہوں, کیسے سننا ہے وہ آپ حضرات جانیں کہ آپ ارشاد فرماتے
کہ فرش ازا مجلس حسین عزاداروں کے لیے مقام معراج جیسی ہے. یعنی مقام معراج جیسی ہے کیا؟ فرش ازا. یہ تو فرش ازا پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ مقام معراج ہے عزاداروں کے لیے. اور معراج میں زیارت ہوتی ہے خدا کی. تو پتا چلا کہ فرش ازا پہ جو عزادار آتے ہیں در حقیقت جو نظر نہیں آتا اس فرش ازا پہ وہ بھی نظر آتا ہے. بیچ میں آ گئی تو میں نے سوچا کہ کچھ عرض کرتا چلوں. اب سہارا، جیسے میں نے کہا کہ انسان کا سہارا کیا ہے. جیسے آپ اگر ہر رشتہ دیکھیں تو ہر سہارا ٹوٹنے والا ہے، ہر سہارا اس کا ساتھ چھوڑنے والا ہے. تو بہرحال آپ بتائیے کہ سہارا کیا ہے. آئیے ذات اہلیت میں پوچھتے ہیں کہ سہارا کیا ہے. جب ہم نے ذات اہلیت میں پوچھا کہ اللہ تو بتا کہ سہارا کیا ہے، تو اللہ نے کہا انسان کا واحد اور واحد سہارا ہے ذکر خدا. یعنی انسان جب ذکر خدا کو اپنا سہارا بناتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. جو انسان ذکر خدا کو اپنا سہارا بناتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اے خدا یہ بتا کہ ذکر خدا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے آل محمد کو قتل کیا وہ بھی ذکر خدا کر رہے ہیں. کربلا میں ہم نے دیکھا کہ قیام حسینی میں بھی نمازیں ہو رہی تھی اور دشمنوں میں بھی نمازیں ہو رہی تھی. قرآن کی تلاوت یہاں بھی تھی، قرآن کی تلاوت یہاں بھی تھی. یعنی ذکر خدا یہاں بھی ہو رہا تھا اور ذکر خدا وہاں بھی ہو رہا تھا. تو آخرکار کیسے پتا چلے کہ جو ذکر خدا کر رہا ہے وہ حق پہ کر رہا ہے اور جو ذکر خدا کر رہا ہے اسے وہ ذکر خدا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. توجہ تو عجب نہیں کہ آواز خلت آئی کہ اے کمبخت ذرا قرآن میں تو غور کر لیا کر. تو قرآن میں سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے، جو الذین آمنوا جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم ان کے قلوب کو بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. جو ایمان لائے ان کے قلب کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش خدا تک ایمان کی حقیقت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. پتا چلا کہ جو علی پہ ایمان رکھتا ہے اس کے قلب کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. جملہ حاصل کرنے لگا ہوں اہل نظر کے کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کے قلب کو لا الہ الا اللہ سے سکون ملتا ہے. یہاں الفاظ کو بدل کے کہوں کہ جو علی کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. یقیناً جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، جو علی کا ذکر کرتا ہے اس کے قلب کو لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچاتا ہے. اور جو ذکر علی نہیں کرتا، جو ذکر اہل بیت نہیں کرتا، ذکر خدا اسے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. جیسے عمار تھا، عمر یاس تھا. یعنی عزیزان نے کہا کہ ذکر خدا کی بنیاد ہے ذکر اہل بیت. توجہ آپ بزرگ اب دیکھیے عزیزان کی جو ذکر اہل بیت ہے، ایک ذکر اہل بیت تو کجا بہت دور کی بات ہے. آپ اگر اہل بیت کی محبت اپنے قلب میں رکھ رہے ہیں تو اس کا جو مقام ہے اندازہ کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ ایک مثال لے کے آپ حضرات کو جو ہے واضح کروں بات کو. عزیزان میں ایک دفعہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم السلام کے بعد جو ایک شخص آیا کہا کہ مولا آپ کی ایک حدیث مبارک ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں.
تو مولا نے فرمایا کہ ایک شخص ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ کہا کہ مولا آپ کی حدیث ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سارا دن باہر رہنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس پلٹ کر آتا ہے. تو جب اپنے گھر واپس پلٹ کر آتا ہے تو سارے دن میں وہ کبھی ذکر خدا کرتا نہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہائے ہائے ہائے. یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو ذکر خدا دن بھر نہیں کرتا، گھر سے نکلتا ہے اور واپس گھر کو پلٹ کے آتا ہے اور سارے دن میں ذکر خدا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں، توجہ سے جانیں گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو امام نے ارشاد فرمایا کیوں تجھے شک ہے؟ کہا نہیں مولا بس اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے حضرات کی. تو معصوم نے ارشاد فرمایا دیکھ جب کوئی شخص ہماری محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ کسی ایسے اجتماع سے گزرتا ہے جہاں پہ ہماری برائی ہو رہی ہو، اللہ اکبر، یعنی جب وہ کسی گروہ سے گزرتا ہے جہاں ہماری برائی ہو رہی ہو اور وہ تو اس شخص کو دیکھتا ہے اور فوراً کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ جو شخص آنے والا ہے یہ اہل بیت کا محب ہے، لہذا ان لوگوں کا ہماری برائی کرنے سے پرہیز کرنا. تجھے آتا ہوا دیکھ کر تو اگر ذکر خدا نہ بھی کرتا ہو تو تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی شخص ذکر خدا نہ بھی کر رہا ہو اور اس کے دل میں محبت ہے اہل بیت کی تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی کرتے ہیں. دیکھیے عزیزان بھی کیونکہ بہت ہی کم وقت دیا گیا تھا، یعنی مشکل سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے مجھے اس مجلس کی اطلاع ملی ہے، تو لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ جڑ سکوں. عزیزان گرامی بس عزیزان گرامی میں اپنے منزل کے قریب ہوں. جیسے میں نے کہا کہ بہت مختصر سی گفتگو کروں گا میں، تاکہ جو ہے آپ حضرات کو یہ نہ ہوں کہ پہلی دفعہ بیٹھے ناصر صاحب اور جو 1 گھنٹہ لے کے انہوں نے، تو لہٰذا جو ہے میں بہت ہی مختصر سی گفتگو میں جو ہے بات کو سمیٹ رہا ہوں. عزیزان گرامی برابر عزیزان گرامی ذکر خدا جس کے دل میں ہوتا ہے وہ اگر ذکر محبت ہے جس کے دل میں ہوتا ہے اگر وہ ذکر نہ بھی کر رہا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب عزیزان معصوم میں ارشاد فرماتے ہیں ذکر خدا کے حوالے سے کہ جو شخص ذکر خدا میں ہمیشہ رہتا ہے، یعنی جو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد الہی، یعنی جو یاد الہی میں ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ لیٹا ہو. اللہ اکبر. حدیث سنا رہا ہے جو شخص ذکر خدا میں یاد خدا میں ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو یا چاہے وہ لیٹا ہو، تو ایسا ہے جیسے وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. یعنی جو یاد الہی میں ہے، گرچہ وہ بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے یا وہ لیٹا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. الفاظ کو بدل کے کہو اہل نظر بیٹھے عزیزان گرامی جو فرش اعظم پہ بیٹھتا ہے وہ ذکر خدا کر رہا ہے، جو ماتم حسین کے سینوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ ذکر خدا کہہ رہا ہے. خبردار اب کبھی حلقوں میں ماتم ڈالوں کو یہ نہ کہنا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ حلقوں میں ماتم کر کے در حقیقت میں ذکر خدا کر رہے ہیں. یعنی جس جو یاد الہی میں رہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے وہ بیٹھا ہو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، چاہے وہ کھڑا ہو وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اسی لیے سے دیکھیے یہ جو دیکھیے ہمارے پاس جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بس نام کے لیے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے گہرے مطالب ہوتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ایک بہت ہی حسین برجوردی جو عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے فقیر تھے اس وقت کے، وہ انہوں نے جو ہے بہتر یاد تھے ماشاءاللہ سے حسین برجوردی صاحب، تو جن کا تعلق جو ہے برجورد سے تھا، آپ اس مقام پہ رہا کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کافی درد تھا اور میری بینائی کم ہو رہی تھی. اللہ اکبر. میری آنکھوں میں کافی درد تھا اور میں نے بہت سے طبیبوں کو دکھایا لیکن میرا علاج نہیں ہو پایا.
ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ شب عاشور ہے اور میں نے کچھ ماتمی حلقوں کو دیکھا جس میں ماتم دار ماتم کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. میں نے کچھ ماتم دار حلقوں کو دیکھا جس میں ماتم دار ماتم کر رہے ہیں. اب اسی طرح بھی ایک رواج آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات کربلا جا چکے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے خاک میں پانی کو ملا کر جو ہے جسم پہ لگایا جاتا ہے. اور یہ رواج میں سمجھتا ہوں ہر جگہ رائج ہو چکا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا حیدرآباد ہو یا خود ہمارے بنگلور شہر میں ہو کہ مٹی کو پانی سے ملا کے خاک کی شکل مطلب تصور کر کے خاک شفا کی نسبت سے جو ہے پانی کو مٹی میں ملایا جاتا ہے اور اسے پھر جسم پہ چہرے پہ سر پہ لگایا جاتا ہے. تو آغا مجوہدی کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک شخص کو دیکھا, ایک ماتمدار بچے کو دیکھا کہ اس کے سر پہ خاک ہے, مطلب کہ یہ ہو رہا پرشوت میں, یعنی وہ جو خاک ہے وہ شبیہ ہے خاک شفا کی. خاک شفا نہیں ہے لیکن خاک شفا سے نسبت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر پہ خاک لگی تھی تو میں اس بچے کے قریب گیا, اس بچے کے سر سے خاک کو اٹھایا اور اپنے آنکھوں پہ مل لیا. جیسے ہی میں نے اس خاک کو جو نسبت ہے خاک شفا سے اپنے آنکھوں پہ ملا, فوراً میرے آنکھوں کا درد غائب ہو گیا اور میری بینائی کا پسند ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ خاک شفا کی نسبت سے جو مٹی آنکھوں پہ لگائی جائے عالم دین کے, معصوم کہتے ہیں کہ جس نے تربت حسین کرے گا اس نے خدا. اچھا آپ یہ بات کو مانتے ہیں کہ معصوم نے کہا نماز پڑھنا ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں نا. معصوم نے کہا روزہ رکھنا ہے, آپ روزہ رکھ رہے ہیں. وہی معصوم کہہ رہے ہیں کہ جس نے قبر حسین کو دیکھا گویا ایسا ہے کہ اس نے شبیہ نہیں, اس نے اللہ کو دیکھا. یقیناً عزیزان اکرام بہت عظمت ہے خاک شفا کی, فرش رضا کی. اور عزیزان اکرامی بس جیسے میں نے کہا کہ ذکر خدا ایک عظیم عبادت ہے جس کے لیے چاہیے کہ ہر شخص ہمیشہ ہمہ وقت ذکر خدا میں مشغول رہے. اور اسی چیز کو اگر آپ کربلا تک لے چلے تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ خیمہ حسینی میں جو ہے مصائب کا سامنا, مصائب کا مقابلہ کیا جا رہا ہے ذکر خدا سے. یعنی مصائب کا مقابلہ کیا جا رہا ہے ذکر خدا سے. ایک طرف دشمنوں کے خیموں میں تلواریں تیز ہو رہی ہیں اور ایک طرف خیمہ حسین میں تسبیح ہو رہی ہے. ایک طرف چلے کمان میں تیروں کو جوڑا جا رہا ہے اور ایک طرف خیمہ حسین میں علی اکبر اذان دے رہا ہے. عصر کے وقت آپ نے دیکھا کوئی ہے جو ایک معصوم میں گناہ کا گلا کاٹ رہا ہے اور وہ معصوم گناہ اپنے اثر کو سجدے میں رکھ کے ذکر الہی کر رہا ہے. عزیزان اکرامی یقیناً ذکر خدا مصائب کا بہترین ذریعہ ہے. عزیزان اکرامی بس عزیزان اکرامی جو ابھی زیارتوں سے آئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو زیارت جا چکے ہیں بس ایک واقعہ میں عرض کر دوں اور پھر جو ہے میں مجلس کو تمام کروں گا. عزیزان اکرامی دیکھیے مصائب اور گریہ محسوس کرنے کا نام ہے. آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا اس مصائب کے سمندر میں اترتے جائیں گے. عزیزان اکرامی عزیزان اکرامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا ملا شیخ عباس, ملا عباس چاوش. تو آپ مازندران میں رہا کرتے تھے. ہر سال میں ایک دفعہ مازندران سے آپ علم لے کر چل کر جایا کرتے تھے کربلا. ہر سال آپ مازندران سے علم لے کر کربلا چل کے جایا کرتے تھے. اب عزیزان اکرامی ایک ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ مسائل درپیش ہو گئے تو آپ نہیں جا سکے. تو جب آپ نہیں جا سکے تو جو اس علاقے کے جوان تھے وہ جوان جو ہے آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے شیخ آپ جو ہے اس بار کیوں نہیں چل رہے. کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے. بہرحال سارے جوان مل گئے اور مل کے جو اس مسئلے کو حل کیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اس بار آپ ہی کو علم برداری کر رہی ہے. تو لہٰذا جیسے ہمیشہ کی طرح آپ علم اٹھایا, آپ نے علم اٹھایا اور آپ چل پڑے کربلا کے سفر کے لیے. عزیزان اکرامی جب کربلا پہنچے تو ان لوگوں نے سامان جو ہے مسافر خانے میں رکھا. حسین کی زری کے پاس گئے
اور جا کے بہت گریا کیا عزیزہ نگرامی. اتنا گریا کیا کہ کوئی اپنا سر دیوار سے مار رہا تھا, کوئی بے ہوش ہو گیا. اور اسی دوران جو ہے کچھ نوجوان جو ہے اس شیخ کے پاس آئے, ملا عباس کے پاس آئے, اور اگر کہنے لگے کہ اے شیخ آپ کوئی نوحہ پڑھیے. جیسے یہ کہا, شیخ نے کہا کہ میں اپنی کتاب کھولتا ہوں, کتاب میں جو نوحہ نکلتا ہے میں وہ نوحہ پڑھ دوں گا. یہ کہہ کے جیسے ہی شیخ نے کتاب کھولا تو کتاب میں اکبر کا نوحہ, علی اکبر کا نوحہ نکلا. بس علی اکبر کا نوحہ پڑھنا تھا عزیزہ نگرامی. سارا ماحول جو سارے بے ہوش ہو گئے. شیخ جو ہے رونے لگے, گریہ کرنے لگے. اب یہ ماجرا تمام ہوا, مجلس تمام ہوئی. شیخ اپنے لوگوں کے ساتھ مسافر خانے واپس آئے. جب آپ مسافر خانے میں واپس آئے نا عزیزہ نگرامی, بہت لوگ تھکے ہوئے تھے, چل کے آئے تھے کربلا تک, تو آپ سو گئے. جب آپ سو گئے تو آپ کہہ رہے کہ میں ایسی حالت میں تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند کی حالت ہوتی ہے جس میں انسان بیدار بھی ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نیند کی ایک ایسی حالت میں تھا جس میں بیدار بھی تھا, یعنی میں نیند میں تھا. سمجھیے آپ عزیزہ نگرامی, تو میں نیند میں تھا. میں نے دیکھا کہ ہمارے مسافر خانے کا دروازہ کھلا اور مسافر خانے کے اندر ایک حبشی اندر داخل ہوا. ایک حبشی اندر داخل ہوا اور اس نے شیخ کو سلام کیا اور کہا کہ اے شیخ آقا تمہیں یاد کر رہے ہیں اور آقا تم سے ملنا چاہتے ہیں. کہا کہ کون آقا, کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کہا کہ وہی آقا جس کے عشق میں تم یہاں تک چلے آئے. بس یہ کہنا تھا کہ شیخ گریہ کرنے لگے. کہا کہ کیسی باتیں کرتا ہے حبشی, تو بتا کہ میرا آقا کہاں ہے, میں اپنے آقا کے آگے خطبوں کو چھوڑوں گا, میں اپنے آقا سے ملاقات کروں گا, میرے آقا مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ویسی بات نہیں ہے, یہ آقا کا حکم ہے کہ وہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. بس کہا کہ اے شیخ تو اپنے جاننے والوں کو, اپنے تمام محبوبوں کو بیدار کر دینا. بس وہ اپنے خاطوں والوں کے پاس گیا, سب کو بیدار کیا. بیدار کر کے جب سارے بیٹھے تھے تو مسافر خانے کے اندر شیخ ملا عباس کہتے ہیں کہ مسافر خانے کے اندر ایک ایسا شخص داخل ہوا جو سورج کی طرح لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ سورج داخل ہو گیا. وہ شخص آیا, میں یوں کہوں کہ مولا حسین داخل ہوئے. آپ نے سب سے باری باری کر کے سلام کیا, سب سے مصافحہ کیا, سب سے ملاقات کی, اور پھر جب شیخ تک پہنچے تو شیخ سے کہا کہ اے شیخ میں تمہیں تین محسوس کرنا میں تمہیں تین باتیں بتانا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا کہ مولا حکم کیجیے. غلام